آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے ایشو کی جس کی بعض گشت ہمیں ہر سال اکتوبر یا نومبر کے مہینے میں سنائی دیتی ہے اور اخباروں کی ہیڈ لائنز کی زینت بنتی ہے، اور وہ ہے چینی کا متعلق کرائسس۔ بعض دفعہ یہ خبریں آتی ہیں کہ چینی نایاب ہو گئی ہے، بازاروں سے غائب ہو گئی ہے۔ بعض دفعہ یہ خبر آتی ہے کہ چینی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ بعض دفعہ یہ خبر آتی ہے کہ پاکستان میں چینی مافیا سرگرم ہے۔ بعض دفعہ یہ خبر آتی ہے کہ کسان احتجاج کرتے ہیں کہ ان کو اپنے گنے کی مطلوبہ قیمت ہے وہ نہیں ملتی، یا ان کو وقت پر ادائیگی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ہمیں انڈسٹریلسٹ شوگر ملز کے مالکان احتجاج کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو حکومت ایکسپورٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دیتی۔ بعض دفعہ ہمیں وہی انڈسٹریلسٹ سبسڈی کی اپیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سال بھی کچھ ایسا ہی ماجرا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس مسئلے پر آوازیں سب سے پہلے اس دفعہ اٹھی ہیں انڈسٹری کی طرف سے۔ شوگر ملز کی ایسوسی ایشن نے حال ہی میں پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے کہ اس وقت جو پاکستان میں سرپلس سٹاک موجود ہے شوگر کا، بعض تخمینوں کے مطابق تقریباً 17 لاکھ ٹن شوگر اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور چونکہ نومبر میں عام طور پر گنے کی کرشنگ شروع ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے وہ پرانا سٹاک موجود ہے، تو نیا سٹاک بھی آ جائے گا، تو پاکستان کی جو ضروریات ہیں اس سے زیادہ اس وقت موجود ہے۔ اور شوگر ملز نے کہا ہے، شوگر ملز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ اگر حکومت ہمیں اس کی برآمد کرنے کی اجازت دے دے تو ہم $1 ارب اس وقت کما سکتے ہیں، اور اگلے 6 مہینے کے بعد دوبارہ جب نئی فصل کی کرشنگ کے نتیجے میں جب شوگر پروڈیوس ہوگی اس میں بھی ہم سرپلس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو مزید ہم $1 ارب پاکستان کو ارن کر کے دے سکتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کو زر مبادلہ کے بحران کا سامنا ہے، تو یقیناً ایک بہت خوش آئند بات ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حکومت نے اور حکومت کی طرف سے جو اس سلسلے میں قائم کردہ شوگر ایڈوائزری بورڈ نے، جس کی سربراہی طارق بشیر چیمہ وفاقی وزیر ہیں فوڈ سیکیورٹی کے، انہوں نے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ اس سے شاید پاکستان میں ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے، چینی کم ہو سکتی ہے، یعنی ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے، اور اس کے علاوہ جب ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کی قیمت میں لوکلی اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ شاید حکومت اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ایک اور بحران حکومت کے اس ڈیلے کی وجہ سے جنم دے سکتا ہے، وہ ہے کسانوں کی طرف سے۔ اس دفعہ کے جو سیلاب میں جہاں پر بہت زیادہ تباہی دیکھنے میں آئی ہے، فصلوں کی شکل میں لاس ہوا ہے، وہاں گنے کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ پنجاب میں تقریباً 4% جو جہاں گنے کی فصلیں ہیں وہ وہاں فصل تباہ ہوئی ہے، اور سندھ میں زیادہ تباہی ہوئی ہے، تقریباً 30% شوگر کین کراپ ڈسٹرائے ہو گئی۔ لیکن ایک اللہ کی رحمت کا ایک دوسرا جو ہمیں پہلو نظر آتا ہے، وہ یہ کہ جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اور سیلاب کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، ان علاقوں میں شوگر کی پیداوار میں ییلڈ میں بہت بہتر ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی ہیں، بہت بہتر توقعات ہیں، کیونکہ وہاں پر پانی زیادہ موجود ہے۔ تو ایک اندازے کے مطابق شاید اس دفعہ ہمیں اس طرح کے بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے، کم از کم گنے کی فصل میں جس طرح ہم سیلاب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے ہمارے انسٹیٹیوٹ نے کچھ تحقیق بھی کی ہے، اور انشاءاللہ جلدی اس تحقیقی رپورٹ کو ہم ریلیز کریں گے پبلک کے انٹرسٹ کے لیے، اویئرنیس کے لیے۔ لیکن اس پوڈ کاسٹ میں مختصراً ہم ان ایشوز کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہر دفعہ کرائسس کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں۔ یہ کرائسس میں اگر آپ دیکھیں سیکٹر کے اندر جہاں ہمیں کسان نظر آتے ہیں، وہاں پر کسانوں کے ساتھ صارفین کنزیومرز ہیں، اور انڈسٹری کے لوگ ہیں، اور ظاہر حکومت کا ایک اپنا کردار ہے جو پالیسی سازی میں اور ریگولیشنز کے اندر ایک رول پلے کرتے ہیں۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ حکومت ایک امدادی قیمت کا اعلان کرتی ہے، جو اگرچہ اسٹرکٹلی انفورس نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ امدادی قیمت کسانوں کے لیے ایک طرح سے ایک سگنل کا کام کرتی ہے۔ اس سگنل کے نتیجے میں کسانوں نے پاکستان میں دیکھا ہے یہ کیا ہے کہ
پچھلے تقریباً 10-12 سالوں میں جو زیر کاشت رقبہ ہے شوگر کین کے لیے، گنے کے لیے، اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے، بلکہ لوگوں نے کپاس چھوڑ کے گنا اگانا شروع کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی حال میں کچھ ایسی اطلاعات بھی آئیں کہ پاکستان میں جو سٹرس پیدا کرنے والا جو مشہور ایریا ہے سرگودا، وہاں پر بھی کچھ کسان اس طرف مائل ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میں ان کو زیادہ منافع ملتا ہے، یہ ذرا بہتر کیش کراپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریزسٹنٹ کراپ ہے، یعنی اس میں جلدی کیڑا نہیں لگتا۔ جبکہ کنوں کے بارے میں، کپاس کے بارے میں ہمارے سامنے یہ ایک تجربہ آ گیا ہے کہ اچھا سیڈ اگر نہ ہو، جیسے کپاس کی فصل میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے پچھلے 15-20 سالوں میں، تو پاکستان کو کپاس بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ اور یہی معاملہ اس وقت دوسری مختلف غذائی اجناس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہرحال جہاں تک گنے کی فصل کا تعلق ہے، اس میں حکومت امدادی قیمت کو اناؤنس کرتی ہے۔ اس کے بعد حکومت یہ کرتی ہے کہ جب آپ نے کرشنگ کرنی ہے، جب فصل تیار ہوتی ہے، تو اس کی جو ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہے وہ حکومت خود کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ کسانوں کو اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کو بھی اعتماد میں لیتی ہے۔ اس کے بعد پالیسی کے مطابق حکومت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اس کی جو ہول سیل پرائس ہے وہ کیا رکھی جائے گی، فیکٹری کے باہر کس بھاؤ میں کہے گی۔ پھر جو حتمی پرائس ہے، کنزیومر پرائس ہے، جو عام طور پر میں اور آپ ریٹیل سٹور پہ جا کر پے کرتے ہیں، اس کا تعین بھی حکومت کرتی ہے، ایک فکس پرائس رکھتی ہے۔ اور آپ کو شاید علم میں ہو کہ آج سے کچھ سال پہلے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی نوٹس دیا، جبکہ سپریم کورٹ نے ایک پرائس فکس کر دی، اور اس میں ایک اور جو تماشا یہ دیکھا گیا کہ سپریم کورٹ نے ایک نہیں بلکہ 2 پرائسز فکس کیں۔ ایک کمرشل پروڈکشن کے لیے تھی، کمرشل یوزیج کے لیے تھی، کہ پاکستان میں تقریباً 70 سے 80% جو چینی پروڈیوس ہوتی ہے اس کا استعمال کمرشل اور انڈسٹریل سیکٹر میں ہوتا ہے، جو ہمارے مختلف انڈسٹریز ہیں، جیسے بیکری ہے، جوسز ہے، سافٹ ڈرنکس ہیں، مٹھائیاں ہیں، ان میں شوگر کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہم انڈائریکٹلی کنزیوم کرتے ہیں۔ اور تقریباً 20% جو ہے شوگر ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی حکومت اپنا ایک ریگولیٹری، اس کا ایک فٹ پرنٹ موجود ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر کسی سال پاکستان میں جیسے شوگر، جیسے اس سال ہے، سرپلس ہو گئی ہے، شوگر کے سٹاکس موجود ہیں، کسان پریشان ہیں کہ شوگر ملز کے پاس ابھی پرانا سٹاک پڑا ہوا ہے، وہ تو ان سے نیا اس سال گنا کیوں کر خریدیں گے۔ اور اس کے اندر ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ گندم یا چاول کی طرح آپ گنے کو سٹور نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کو را فارم میں ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، اس طرح اس کے اندر جو مٹھاس یا سکروز کی کانٹینٹ گنے کے اندر وہ کم ہوتا جاتا ہے، اور اس کی ویلیو دن بدن کم ہو جاتی ہے۔ سو کسانوں کے لیے جو آلریڈی، اسپیشلی جو اسمال فارمرز ہیں، وہ آلریڈی ان کا انحصار ہوتا ہے فائنانسنگ کے لیے اس علاقے کے شوگر ملز کے مالکان کے اوپر، تو ان کی مجبوری میں دگنا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تو انہوں نے وہ پیسہ واپس کرنا ہوتا ہے، وہ کریڈٹ واپس کرنا ہوتا ہے، دوسرا ان کو وقت پہ ادائیگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے اوپر ایک دوہرا دباؤ ہے اس وقت، جبکہ شوگر ملز کے پاس ایکسیس سٹاک موجود ہے، اور وہ سٹاک بھی پلیج سٹاک ہوتا ہے، یعنی بینکوں سے انہوں نے فائنانس کروایا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک ایسا گھن چکر ہے اس وقت شوگر سیکٹر کے اندر، جس میں شوگر ملز، فارمرز، شوگر ملز کو فائنانس کرنے والے بینکرز، خود حکومت ایک بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جہاں پر جہاں پر شوگرز کی سرپلس ہے، وہاں پر ایکسپورٹ کی پرمیشن کے لیے وہ حکومت کے رحم و کرم پہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سال شوگر کی شارٹیج ہو جائے تو تب ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور امپورٹ کرنے کے لیے دوبارہ حکومت کے پاس جانا پڑتا ہے، اور حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان۔ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم خود ہی امپورٹ کر لیں گے، اور وہ کابینہ کے لیول کے اوپر یا اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے لیول کے اوپر ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے کے تحت ٹی سی پی، جو منسٹری آف کامرس کے زیر اہتمام ایک ادارہ ہے، اس کو ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ وہ بین الاقوامی مارکیٹ سے
ٹینڈر فلوٹ کر کے شوگر کو پرچیز کریں. ظاہر ہے یہ ایک بیوروکریٹک عمل ہے اور اس کے اندر بہت ٹائم لگ سکتا ہے, کئی مہینے لگ سکتے ہیں اس پروسیس کو کلیئر کرنے کے اندر, اور ان کئی مہینوں میں وہ جو شوگر کا کرائسس ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لائسنسنگ ہے, یعنی نئی شوگر ملز اگر کوئی بہتر ٹیکنالوجی لے کے آنا چاہے تو اس کی پرمیشن بھی ابھی نہیں اویلیبل. اس کی حکومت سے کافی ایک مشکل مرحلہ ہے وہ. سو اس میں ہم اپنی رپورٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا بہت ہمیں ہر جگہ پر مداخلت نظر آتی ہے اس سیکٹر کے اندر, اور خاص طور پر ٹریڈ کے اندر, تجارت کے اندر بہت ریسٹرکشنز ہیں, اور جب تک یہ ریسٹرکشنز نہیں ختم ہوں گی اس وقت تک ہم اس سیکٹر کے اندر ایفیشنسی نہیں لا سکیں گے. یعنی ہماری پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوگا, ہمارے جو پرائس سگنلز ہیں وہ ڈسٹارٹ رہیں گے. یعنی جب آپ سبسیڈائز کر رہے ہوں ایکسپورٹرز کو یا شوگر ملز کو, یا آپ کسانوں کو امدادی قیمت دے رہے ہوں, آپ جو مارکیٹ کی جو ٹرو پرائس ہے اس کو آپ ہائڈ کر رہے ہیں. جب آپ پرائس کو اس طرح انٹروین کرتے ہیں اور اوپن مارکیٹ کی پروسیس کو روکتے ہیں تو اس میں ان ایفیشنسیز آتی ہیں. تو ہماری رپورٹ یہ سفارش کرتی ہے کہ اس کے اندر ممکنہ حد تک ہم اوپن ٹریڈ سسٹم اڈاپٹ کریں. یعنی پاکستان میں مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ اگر وہ امپورٹ کر سکیں, جیسے کوئی بھی ہمارے بہت سارے انڈسٹریل مٹیریلز ہیں یا بعض صورتوں میں ہمارے جو ایگریکلچر را مٹیریل ہیں وہ امپورٹ ہو سکتے ہیں, اور کوئی ایکسپورٹ کرنا چاہے تو وہ ایکسپورٹ بھی ہو سکتے ہیں. عام طور پر فوڈ سیکیورٹی کا حوالہ دیا جاتا ہے, لیکن ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ گندم یا چاول جو ہماری گرینز ہیں اس حد تک تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے, لیکن چینی کو فوڈ سیکیورٹی کا بیسس بنانا شاید درست نہیں ہے. بلکہ اگر اس کو ایکسپورٹ کرنے کے نتیجے میں اگر چینی کی قیمت تھوڑی سی اوپر جاتی ہے تو اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اس سے شاید ہماری چینی کی کنزمپشن نسبتاً کم ہو, جو کہ یقیناً ایک پبلک ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا سٹیپ ہوگا. سو اس کے اندر ہمیں قیمتوں کو آزاد کرنا چاہیے, مارکیٹ کو لبرلائز کرنا چاہیے, انڈسٹری کے اوپر جو انہوں نے قدغنیں لگائی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. اس میں ہم ایک کوشن کے طور پر ضرور اس بات کو مد نظر رکھ رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ فارمرز کو جو لاس ہے, بالخصوص اگر ان کا کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے نتیجے میں لاس ہوا ہے, جیسے ابھی حال ہی میں دیکھا گیا ہے, ہم نے ذکر کیا پنجاب میں تقریباً 4% اور سندھ میں تقریباً 30% جو کھڑی فصلیں ہیں گنے کی وہ تباہ ہوئی ہیں. تو ان فارمرز کو فوری طور پر کمپنسیٹ کرنا چاہیے, کیش کمپنسیٹ کرنا چاہیے, تاکہ وہ اگلی فصل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. عام طور پر ان کسانوں نے ادھار کے اوپر مختلف اپنے جو سپلائز ہیں, بیج ہیں, فرٹیلائزر ہے, وہ خریدا ہوتا ہے. تو اور وہ فصل بیچ کے ہی ادھار پورا کرتے ہیں ہمارے 80% کسان, اور اپنا جو ایک سال کا گزارا ان کا وہ اسی کیش سے ہوتا ہے, اسی انکم سے ہوتا ہے. تو حکومت اگر اس موقع پر ان کسانوں کی بھرپور امداد کرے تو ہمیں اس بات کی یقیناً حمایت کرنی ہوگی. اس کے علاوہ جیسے ہم کراپ انشورنس کا میکانزم اڈاپٹ کر سکتے ہیں کسانوں کی جو اگر شوق لگتا ہے ان کو کسی بھی اس طرح کے ڈیزاسٹر کی صورت میں فیوچر کے لیے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کسانوں کو ہمیں بہتر بیج فراہم کرنے کے لیے, ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے, ان کے جو ییلڈ کو بہتر کرنے کے لیے, یا ایون انڈسٹری کی ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے اگر حکومت اس میں کچھ خرچ کرتی ہے جو کہ سیکٹر کے لیے فائدہ مند ہو, تو اس کی بھی ہم سپورٹ کریں گے. لیکن پرائسز میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اس سسٹم کو زیادہ بہتر ایفیشینٹ ہونا چاہیے. جن قوانین کے تحت یہ سیکٹر کام کر رہا ہے وہ قوانین آج سے 80 یا 90 سال پہلے بنائے گئے تھے, ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم آج کل کے جو ضروریات ہیں اور جو ماڈرن اکانومی ہے
جو گلوبل اکانومی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے قوانین کو اثر نو ترتیب دیں، اور قوانین کے ساتھ ساتھ جو ان قوانین کو نافذ کرنے والی بیوروکریسی ہے اس کی بھی ری اورینٹیشن کی جائے اور ان کے کردار کا تعین کیا جائے۔ اس وقت دیکھا یہ گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ یا جو بیوروکریسی کے جو باقی ادارے ہیں ان کو حکومت ایک ہی ٹاسک دیتی ہے، اور وہ ہے پرائس کنٹرول، پرائس کنٹرول، پرائس کنٹرول۔ یہ حکومت کے وسائل کا یہ ضیاع ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے، بلکہ چونکہ ہم اپنے قوانین میں اور آئین میں اکثر اسلام کا بھی ریفرنس دیتے ہیں، اور اس پر میں نے الگ سے کچھ تحقیق کی ہے، اور میرا یہ ویو ڈیولپ ہوا ہے کہ اگر آپ اسلامک لاز کا مطالعہ کریں، اس پہ احادیث مل جاتی ہیں، تو اس میں پرائس کنٹرول کی ممانعت آئی ہے، یعنی پرائسز کو اوپن رکھنا چاہیے، لیکن باقی اور ذرائع ہیں، ہم کنزیومر کی پروٹیکشن کیسے کر سکتے ہیں، ہم مارکیٹ کے اندر جو فراڈ ہوتا ہے اس کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں، جو استحصال ہوتا ہے اس کو ہم کیسے کم سے کم کر سکتے ہیں، وہ ایک دوسری بحث ہے۔ لیکن شوگر سیکٹر کو لے کر ہمارا ویو یہ ہے کہ ہر سال پیدا ہونے والے اس کرائسس کو کے امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت شوگر کی ٹریڈ کو آزاد کرے، حکومت اس شوگر سیکٹر کے اندر لائسنس راج کا خاتمہ کرے، اور جہاں تک ممکن ہو کسانوں کی امداد ضرور کرے، مگر امدادی قیمت نہ دے کر، اور امدادی قیمت کے بجائے کسانوں کو بہتر مواقع دے کر، کسانوں کے لیے انفراسٹرکچر بہتر کر کے، ان کے لیے اگر کوئی جیسے سیلاب کی شکل میں ان کا لاس ہوا ہے وہ پورا کر کے وہ ضرور امداد کی جائے، لیکن مارکیٹ میکانزم کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ امید ہے آپ کو ہمارے خیالات پہنچانے کی کوشش یہ پسند آئے گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔